گزشتہ ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ اس دنیا میں قوموں کے خوشحالی حاصل کرنے اور ان کے ترقی کرنے کے کچھ قانون ہیں جو لاز آف نیچر کہلاتے ہیں۔ خوشحالی اور ترقی کے جو قدرتی قانون ہیں، جو قومیں ان قدرتی قانونوں کو فالو کرتی ہیں اور ان کی گہری انڈرسٹینڈنگ رکھتی ہیں، ایسی قوموں کے اندر سیلف کانفیڈنس رہتا ہے، خود اعتمادی رہتی ہے۔ ایسی قوموں میں کبھی مایوسی پیدا نہیں ہوا کرتی۔ اس کے برعکس جو قومیں کسی بھی سبب کی بنیاد پر ان لاز آف نیچر کی سمجھ کو کھو دیں، قدرت کے ان قانونوں کی شعور کو سے محروم ہو جائیں، ایسی قوموں کے اندر مایوسی آتی ہے، سیلف کانفیڈنس ان کا ختم ہو جاتا ہے اور وہ فرسٹریشن کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ جو قومیں، وہ مسلمان ہو یا کوئی بھی قوم، اگر وہ مایوسی کے دور سے نکلنا چاہتی ہیں اور وہ مایوسی کے دور سے گزر رہی ہوں، تو ایسی قوموں کے لیے واحد راستہ یہی ہے کہ وہ قدرت کے ان قانونوں کی پابندی کریں۔ ہم نے اس چیز کو گزشتہ ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا، آپ بٹن پر کلک کر کے وہ ویڈیو ضرور دیکھ سکتے ہیں۔ آپ اگر اس ویڈیو کو دیکھیں گے اور اس کے بعد ہماری یہ ویڈیو دیکھیں تو آپ کو چیزیں زیادہ سمجھ میں آئیں گی۔ اس بٹن پر یہ ویڈیو موجود ہے۔ قدرت کے قانون کیا ہیں جو قوموں کو خوشحالی اور ترقی کی طرف لے کے جاتے ہیں؟ اس ویڈیو سیریز میں ہم ان کی چرچا کرتے رہیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک قانون پر بات کریں گے۔ خوشحالی اور ترقی کا قانون خود قرآن میں بیان ہوا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جس کو ہلاک ہونا ہے وہ بینہ کی بنیاد پر ہلاک ہو، اور جس کو زندہ رہنا ہے وہ بھی بینہ کی بنیاد پر زندہ رہے۔ قرآن کی اس آیت میں بتایا گیا کہ جن قوموں کو زندہ رہنا ہو وہ بینہ کی بنیاد پر زندہ رہیں گی، اور یعنی روشن دلیل، واضح دلیل، ترک کی بنیاد پر زندہ رہیں گی۔ اسی طرح جنہیں ہلاک ہونا ہو وہ بھی بالکل ترک، واضح دلیل کی بنیاد پر ہلاک ہو۔ قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قوموں کی خوشحالی اور بربادی کوئی یہ اندھا واقعہ نہیں ہوتا، بلکہ قوموں کی خوشحالی اور ان کی بربادی دونوں چیزیں بینہ کے تحت، ترک کے تحت، واضح دلیل کے تحت پیش آتی ہیں۔ جو قومیں اس بینہ کی بنیاد پر، واضح دلیل کی بنیاد پر خود کو زندہ قوم ثابت کر دے، وہ اپنے میرٹ سے، اپنے جوہر سے، اپنے عمل سے، دنیا کو دیے جانے والے اپنے کنٹریبیوشن سے یہ ثابت کر دے کہ اس کے اندر زندہ رہنے کی میرٹ موجود ہے، اس کے اندر سروائیول کرنے کی صلاحیت موجود ہے، ایسی قومیں زندہ رہتی ہیں۔ اس کے برعکس جو قومیں اپنے عمل سے، اپنے رویے سے یہ ثابت کر دے کہ وہ زندہ رہنے کی صلاحیت کھو چکی ہے، تو ظاہر ہے ایسی قوم ملیامیٹ ہو کر رہ جاتی ہے۔ زمانے کے تھپڑے آتے ہیں اور ایسی قوموں کو تباہ کر کے ختم کر دیتے ہیں۔ قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ سروائیول کا راز اس دنیا میں صرف ایک ہے، اور وہ یہ کہ آپ سروائیول کی کیپیسٹی کو پروو کریں۔ جو قومیں اس کیپیسٹی کو پروو کریں گی وہ اس دنیا میں گیونگ کمیونٹی بن کر رہیں گی، لیڈنگ کمیونٹی بن کر رہیں گی۔ جو قومیں اس کیپیسٹی کا ثبوت نہیں دیں گی، زمانہ آئے گا اور ان کو ختم کر دے گا۔ آج جو قومیں خود کو زندہ رکھنا چاہتی ہیں، گیونگ کمیونٹی کے طور پر زندہ رکھنا چاہتی ہیں، ان کو کئی میدانوں میں اپنی اس کیپیسٹی کا ثبوت دینا ہوگا۔ ان میں سے ایک دو میدانوں کی میں اس وقت نشاندہی کر دیتا ہوں، آئیڈینٹیفائی کر دیتا ہوں۔ مثلا مورالٹی کے میدان میں اس قوم کو ثابت کرنا پڑے گا کہ مورالٹی کے میدان میں، اخلاقیات کے میدان میں وہ ایک زندہ قوم ہے، اس کے پاس کردار ہے، زندہ کردار اس کے پاس موجود ہے۔ وہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ نہیں دیتے، معاملات کی پابندی کرتے ہیں، کام ایمانداری سے کرتے ہیں، جو کام ان کو دیا جائے، جو فریضہ ان کو سونپا جائے اس کو ایکسیلنٹ انداز میں انجام دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسی قومیں اگر اپنی زندگی کا ثبوت دیں گی تو دنیا ایسی قوموں سے معاملہ کرے گی، بزنس ایسے ہی لوگوں سے کیا جائے گا، اور جب ایسے لوگوں سے بزنس کیا جائے گا وہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں گی۔ تو قوموں کو اگر سیلف کانفیڈنس واپس لانا ہے، قوموں کو مایوسی سے اگر نکلنا ہے، تو انہیں مورالٹی کے میدان میں، کردار کے میدان میں خود کو ایک زندہ قوم ثابت کرنا پڑے گا۔ کردار والی قومیں، ان کے اندر سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے، بے کردار قومیں مایوسی کا شکار ہوا کرتی ہیں۔ اسی طرح جو قوم مایوسی سے نکلنا چاہے اور امیدوں کی طرف آنا چاہے، اسے سائنس کے میدان میں خود کو زندہ قوم ثابت کرنا پڑے گا۔ یاد رکھیے، قومیں جن میدانوں میں زندہ رہتی ہیں، زندگی کا ثبوت دیتی ہیں، ان میں زندہ رہتی ہیں۔ جن میدانوں میں وہ زندگی کا ثبوت دینا بند کر دیں اور میدانوں میں مردہ ہو جاتی ہیں۔ سائنس کے میدان میں اگر آپ زندگی چاہتے ہیں تو آپ کو زندگی کا ثبوت دینا پڑے گا۔ بدقسمتی سے گزشتہ سینکڑوں سالوں سے، کئی سو سالوں سے ہم اپنے رویے سے ثبوت دے رہے ہیں، یعنی مسلم قوم اپنے رویے سے ثبوت دے رہی ہے کہ ہم کم سے کم سائنس کے میدان میں ایک مردہ قوم ہو چکا ہے۔ ہم کنٹریبیوشن دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ ہم اس بات کو تسلیم کر کے آگے بڑھنا ہوگا۔ اگر آپ مایوسی سے نکلنا چاہتے ہیں تو آپ کو سائنس کے میدان میں خود کو ایک زندہ قوم ثابت کرنا پڑے گا۔
پڑے گا اپنے کنٹریبیوشن سے اور اپنے کردار سے اور اپنی ایجاد سے کہ آپ کتنا سائنس کو آگے لے کر جا رہے ہیں. اسی طرح عورتوں کے تعلق سے آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ ایک زندہ قوم ہیں. آپ کو یہ بات ثابت کرنی پڑے گی کہ آپ کی عورتیں زندہ عورتیں ہیں. جس قوم کی 50% آبادی کا حال یہ ہو کہ ان کو کچن اور بیڈ روم کے علاوہ زندگی کی کوئی حقیقتوں کی خبر نہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے ایسی قوم دوسری قوموں سے آبادی سے کمپٹیشن کیسے کر پائے گی؟ آپ کا کمپٹیشن ان قوموں سے کیسے ہوگا جس کی 100% آبادی باشعور ہو اور سماج کی تعمیر کی ذمہ داری اپنے سر لیے ہوئی ہو. آپ کو اپنی عورتوں کے تعلق سے اس بات کا ثبوت دینا پڑے گا کہ آپ کی عورتیں سماج کی تعمیر کا شعور رکھتی ہیں، وہ سماج کی تعمیر میں لیڈنگ رول ادا کرنے کے لیے آمادہ ہے. اپنے کنٹریبیوشن سے آپ کو اپنے رویے سے، اپنا بیہیویئر سے یہ بات ثابت کرنا پڑے گی. اسی طرح اور بھی مختلف میدان ہیں زندگی کے جہاں آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ آپ ایک زندہ قوم ہیں. جیسے ہی آپ یہ ثابت کریں گے آپ زندہ قوم ہیں، دنیا آپ کو زندہ تسلیم کرنے پر آمادہ ہو جائے گی. دنیا آپ کو اسی لحاظ سے عزت دے گی، دنیا میں اسٹیٹس آپ کی وہی اسی لحاظ سے طے ہوگی. آپ کی مایوسی ختم ہوگی، آپ کے اندر سیلف کانفیڈنس آئے گا. اگلے لاز آف نیچر انشاءاللہ تعالی ہم اگلی ویڈیوز میں ڈسکس کرتے ہیں.